40 سال کی عمر خواتین کے لیے ایک بارڈر لائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ 40 سال جو ہوتی ہے نا عورت ایج کر جاتی ہے, تو اس ایجنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے اس سے پہلے آپ کو کیا انتظامات کرنے چاہیے, لڑکیوں کو کیا ڈائٹ لینی چاہیے اور غذا کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اور بیلنس ڈائٹ کیسے استعمال کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ 40s کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جو ڈائٹری گائیڈ لائنز ہے وہ یہ ہے, آپ اپنی ڈائٹ میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی کا انٹیک میک شور کریں. وائی؟ کیونکہ جیسے جیسے آپ 40s کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے ایسٹروجن, یہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو آپ کی ریپروڈکٹیو ٹریک کا ہوتا ہے, یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کیلشیم کی جو ایبزارپشن ہے نا وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس وجہ سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ پریویس ایج میں مطلب آپ اپنے 30s میں 20s میں پریگنینسیز, ملٹیپل ڈلیوریز اور کنسیپشن, ہارمونل چینجز سے گزرے ہوتے ہیں, تو دیر آر چانسز کہ آپ اوسٹیوپروسس کی طرف جائیں, یعنی کہ آپ کی بونز فریجائل ہو جائیں, پورس ہو جائیں. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ ریکوائرڈ ہے کہ آپ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا انٹیک میک شور کریں, کیونکہ جیسے جیسے ایسٹروجن کم ہو جاتا ہے, آپ کا یہ فیمیل ہارمون ہے, جب یہ کم ہو جاتا ہے تو کیلشیم کی جو ایبزارپشن ہے نا ہماری باڈی میں وہ بھی ڈکریز ہو جاتی ہے. پھر جب بھی آپ کی باڈی کو کیلشیم ریکوائرڈ ہوگا, آپ کو آؤٹ سائڈ سورس سے ہی لینا پڑے گا, مطلب باڈی میں اسٹورڈ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو اپنی ڈائٹ میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم ضرور رکھنا ہے. پھر آپ کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کا استعمال ضرور کرنا ہے. وائی؟ اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کیا کریں گے, آپ کے ہارمونس کو ریگولیٹ کریں گے. جو مینوپوز کی طرف جب آپ جاتے ہیں, مطلب دس از دا پیریڈ, یہ 40s کے بعد ہوتا ہے. اب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے 38 کی ایج میں بھی یہ آپ کو مل رہا ہے, جب آپ کے جو پیریڈز ہیں وہ رک جاتے ہیں. اچھا. یعنی کہ آپ کے مینسٹرل سائیکل میں ڈکلائن آ جاتا ہے, آپ کے ہارمونز میں ڈکلائن آ جاتا ہے. اس کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں, کچھ فیمیلز میں تو اس کے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے ہیں, مطلب ان کی ایسے روٹین ہوتی ہے بالکل نارمل جیسے چل رہے تھے. کچھ فیمیلز کے لیے یہ پیریڈ بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے, یعنی کہ انہیں ہاٹ فلش ایک دم, آپ نے دیکھا ہوگا جو 40s میں ہوتی ہیں خواتین, وہ یہ کہتی ہیں بس گرمی لگ رہی ہے, ٹیمپریچر اوکے, پھر 2 منٹ کے بعد ان کا ٹیمپریچر بھی اوکے ہو جاتا ہے, مطلب سڈن گرمی کا لگنا, آپ کی ویجائنل ڈرائینس, موڈ سوئنگز, چڑچڑاپن, تھکاوٹ رہنی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہارمونل ایشوز, ایموشنلی آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو ان ایشوز کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا استعمال کرنا. اگر ہم اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کے سورسز کی بات کریں تو دیٹ از والنٹ, فلیکس سیڈز, چیا سیڈز. میری طرف سے آڈینس کو یہ ٹپ ہے, جیسے جیسے آپ 40s کی طرف جا رہے ہیں نا, سپلیمنٹس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اپنی ڈائٹ میں یہ 3 فوڈ ایڈ کر لیں گے. چیا سیڈز, فلیکس سیڈز اور والنٹس, یہ 3 چیزیں خواتین کو اپنی ڈائٹ کا حصہ بنانا چاہیے جو کہ 40s کے ارد گرد جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا, اکثر نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں کہ جو خواتین 35 سے ابو ہیں, 40 کے قریب ہیں, وہ دودھ دہی کا استعمال نہ کریں, کیونکہ اس سے جو بونز ہیں آلریڈی وہ ایک بنی ہوتی ہیں, جن کو ایشو ہے, جوائنٹ ایشو ہے, تو ان کے لیے دودھ دہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس کے اوپر؟ اچھا, دودھ دہی کا استعمال تو کرنا چاہیے نا جیسے جیسے آپ اپنے 40s کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جو ہماری باڈی میں اسٹورڈ کیلشیم ہے نا وہ کم ہوتا جاتا ہے. ایسٹروجن میں ڈکلائن آ رہا ہے, جیسے جیسے ایسٹروجن میں ڈکلائن آ رہا ہے کیلشیم باڈی میں اسٹور نہیں ہوتا. جب بھی باڈی کو ریکوائرڈ ہوگا ہمیں باہر سے پرووائڈ کرنا پڑے گا. تو دودھ دہی یہ چیزیں کیلشیم کا سورس ہیں, تو یہ تو ہمیں لینی ہیں 40s میں جا کر. اور ویسے بھی یہ گائیڈ لائن ہے, مطلب اگر آپ نے اپنی پوری زندگی نہیں بھی لیا تب بھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ دودھ کا استعمال ضرور کریں, لیکن اگر آپ نے پہلے نہیں بھی کیا 40s میں آپ مشق لیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو خواتین ہیں ان کو پروٹین کی کتنی ضرورت ہے, اور ایز کمپیئر ٹو مردوں کے مقابلے میں زیادہ ان کو دینا چاہیے پروٹین, کم دینا چاہیے, اور وائٹامن ڈی اور کیلشیم خواتین کی صحت میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ اچھا, جو پروٹین ہے, کیونکہ ہم 40s کی بات کر رہے ہیں, جب آپ اپنے 40s کی طرف جاتے ہیں نا تو آپ کو ایک ایشو فیس کرنا پڑتا ہے, دیٹ از سارکوپینیا, جس میں کیا ہوتا ہے آپ کے مسلز ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سارکوپینیا اور مسلس کی جو اسٹرینتھننگ ہے نا وہ اس طرح سے نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے, کیونکہ 30s پہ آپ کے جو مسل ہیلتھ ہے وہ آپٹیمم ہوتی ہے, مطلب پیک پر ہوتی ہے. پھر 30s کے بعد وہ مسل ہیلتھ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ نیچے آتی ہے تو دیر از اے نیڈ کہ آپ اپنی روٹین میں پروٹین رچ فوڈ ایڈ کریں, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کو مسل ویکنیس نہیں ہوگی, لیتھارجک نہیں ہوں گے, آپ کے انرجی لیولز ڈاؤن نہیں ہوں گے, آپ کا اسٹیمنا اس طرح سے ڈاؤن نہیں ہوگا جیسے یوزلی 40s میں ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی ڈائٹ میں پروٹین کا انٹیک رکھنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ آپ کو اینٹی آکسیڈنٹ ضرور لینے چاہیے 40s کے قریب نا. بیفور 40s مطلب جب آپ کی ہیلتھ پیک پر ہوتی ہے اراؤنڈ 30,
فیمیلز میں کارڈیک ایشوز کا جو رسک ہے وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میل، لیکن جیسے ہی وہ مینوپوز کی طرف جاتے ہیں یعنی کہ اپنے 40s کی طرف جاتے ہیں، جب ان کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ہارمونز ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جو کارڈیک ڈیزیز ہے اس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس کارڈیک ڈیزیز مطلب کارڈیک اریسٹ یا کوئی بھی دل سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی ایشو، ٹھیک ہے، اس رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے دیر از اے نیڈ کہ آپ اپنی روٹین میں اینٹی آکسیڈنٹ رچ فوڈز دیں. اگر اس کی ایگزامپل کی بات کروں تو دیٹ از فروٹس اور ویجیٹیبل. آپ جتنے فروٹس را فارم میں کنزیوم کر سکتے ہیں، جتنی ویجیٹیبلس کنزیوم کر سکتے ہیں آپ کریں، اور پروسیسڈ فوڈ کو اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے آپ اوائڈ کریں. اچھا ڈاکٹر نیکا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ مینوپاز جو ہے 38 میں بھی ہو رہا ہے، تو آج کل آپ کو پتا ہے ڈفرینٹ فوڈز کھائے جا رہے ہیں اور لائف اسٹائل ہمارا اس طرح نہیں ہے، تو مینوپاز کی جو ہارمونل ڈس بیلنس ہے اس کی ایج کب کہاں سے کہاں تک ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے، اگر تو آپ کے جو پیریڈز ہیں نا 1 ایئر کے لیے ڈیلیڈ رہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک پورے سال کے لیے نہ ہوں، اگر 1 2 3 مہینے اس پیریڈ میں نا آ کر 37 38 کے بعد نا ارریگولر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، سم ٹائم 2 months مس ہو جاتے ہیں، سم ٹائم 3 months، ہم آپ کو مینوپوز نہیں لیبل کریں گے تب تک، کیونکہ یہ بن رہا ہے روٹ ٹورڈز مینوپوز، لیکن ابھی مینوپوز آیا نہیں. مینوپوز ہم تب ڈکلیئر کرتے ہیں جب 1 ایئر کے لیے آپ کے پیریڈز مس رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 40 کے بعد آپ ہائی رسک میں ہوتے ہیں. کچھ فیمیلز میں اب بہت ریئر 10% 38 کے بعد بھی یہ مل رہی ہے مینوپوز. باقی جو ایک ایوریج ایج ہے وہ 40 ابو ہے، 42 کے بعد میکسیمم فیمیلز 45 تک کی ایج کنسیڈر کی جاتی ہے جہاں خواتین کو ایشوز ہے. اچھا وائٹامن B2 اور B12 یہ بہت پرابلمٹک ہے، اکثر لوگوں میں نہیں ہے اور خواتین میں سب سے زیادہ ایشو ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، آفٹر ڈیلیوری جو گائیڈ لائنز ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نے پوسٹ پارٹم کیئر میں وائٹامن B12 کو ضرور لینا ہے. فیمیلز اس ٹائم پر وائٹامن B12 کو مس کر دیتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے ان کی مسل ہیلتھ، ان کی نیورو ہیلتھ ویک ہو جاتی ہے. تب تو آپ کی ہیلتھ پیک پر ہوتی ہے، باڈی میں کمپنسیٹری میکانزم ہوتا ہے جو اس چیز کو مینیج کر جاتا ہے. لیکن دا مومنٹ آپ اپنے 40s کی طرف جاتے ہیں، جب آپ کا ہیلتھ کا گراف بھی نیچے آ جاتا ہے، تو پھر یو نیڈ کہ آپ وائٹامن B12 کا سپلیمنٹ اپنی روٹین میں ایڈ کریں. اگر ہم اس کے سورسز کی بات کریں، اگین اس کے جو سورسز ہیں وہ ہمارے پاس ریڈ میٹ ہے، بہت اچھا سورس ہے. آپ انڈوں کا استعمال کریں، آپ فش کا استعمال کریں، اور ریڈ بینس کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ فولک ایسڈ بہت کامنلی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی جو لڑکیوں کی بھی نئی نئی شادی ہوتی ہے کہ فولک ایسڈ یوز کریں. ہارمونز کو تو کوئی افیکٹ نہیں کرتا لیکن آپ کی ریگولیٹری کے لیے اندر بہت کام کرتا ہے. فولک ایسڈ کس ایج تک لینا چاہیے، کن کن خواتین کو لینا چاہیے، کیا ینگ لڑکیوں کو بھی لینا چاہیے؟ جی بالکل لینا چاہیے. جو آپ کے پری ویڈنگ سپلیمنٹس ہیں دس از دا ون جو کہ آپ کو مست لینا چاہیے. اپنی ویڈنگ سے 3 months پہلے لینا چاہیے اور ٹل یور کنسیپشن یہ لیتے رہنا چاہیے اور پھر فرسٹ ٹرائمیسٹر تک اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. مینس کہ آفٹر کنسیپشن اگر آپ ڈاکٹر کو نہ بھی کنسلٹ کریں نا تو دس از دا اونلی سپلیمنٹ جو کہ آپ نے لینا ہے، ریگولر لینا ہے فرسٹ 3 months کے لیے. پھر 4th month سے مطلب کہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر سے آپ نے کیلشیم اور آئرن ایڈ کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے تک پری ویڈنگ سپلیمنٹ سے لے کر ٹل یور کنسیپشن اور آپ کے فرسٹ ٹرائمیسٹر تک آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. وائی فولک ایسڈ؟ فولک ایسڈ وائٹامن B9 کو کہتے ہیں. یہ اس لیے لینا ہے کیونکہ آج کل جو ایشوز آ رہے ہیں مطلب نیو بورن بیبیز میں وہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہیں. ہم نے دیکھے ہوں گے بیک بون میں ہول ہوتا ہے، دیٹ از کال نیورل ٹیوب. کلیفٹ پیلٹ ہوتا ہے، مطلب ان کا جو ہونٹ ہے اور جو نوز ہے اس کی جو اوپننگ ہے وہ سنگل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور سر کا بڑا ہونا، سر میں پانی ہونا، کچھ اس طرح کے کمپلینز آتی ہیں. تو ایسی کمپلینز کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ فولک ایسڈ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں لینا چاہیے 3 مہینوں میں، اس کے بعد نہیں لینا چاہیے. جی اس کے بعد نہیں لینا چاہیے. اور فرسٹ ٹرائمیسٹر کے بعد آپ نے اس کو کوئٹ کر دینا ہے. یہ شروع آپ نے تب کرنا ہے پری ویڈنگ سے شروع کرنا ہے اور فرسٹ ٹرائمیسٹر شادی سے پہلے شروع کرنا ہے اور کنسیو کرنے کے بعد 3 مہینے تک لیتے رہنا ہے. اور اس کی جو ڈوزیج ہے وہ 600 مائکرو گرام تک رکھنی ہے، 600 mcg. کچھ ڈاکٹرز 500 بھی دے رہے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ہیلتھ، ٹھیک ہے. پھر آپ کا ڈائٹری انٹیک سے کتنا وہ مینیج ہو رہا ہے، کچھ 300 بھی دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ڈائٹری سورسز سے آپ اس کو لے رہے ہیں تو پھر 300. اچھا ڈاکٹر نیکا یہ تو آپ نے بتایا نا کہ کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے، کون کون سے سپلیمنٹ لینے چاہیے، ڈائٹ کو بیلنس کرنا چاہیے، لیکن کون کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے؟ آپ کی اگر ایج 40 ہے یا آپ نیئر ٹو 40 ہو تو کون کون سی خوراک آپ نے اپنی ڈائٹ میں نہیں شامل کرنی، وہ کون سی ہیں؟ اچھا اس میں سب سے پہلے تو ہے اپنے پروسیسڈ فوڈ کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے وہ آپ کے ہائی بی پی کی بھی وجہ بنے گا، کارڈیک ایشوز کی بھی وجہ بنے گا. جیسا کہ میں نے بتایا جیسے جیسے آپ 40s کی طرف جاتے ہیں آپ کے کارڈیک ایشوز کا رسک بڑھ جاتا ہے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس لیے آپ نے ہائی شوگر فوڈز نہیں لینے. مطلب
جو آرٹیفیشیل شوگر ہے اس کو کنزیوم نہیں کرنا, کیونکہ آرٹیفیشیل شوگر ہم جن چیزوں میں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو وہ آلریڈی میٹھی ہوتی ہیں, جیسے چائے میں لے رہے ہیں, شیک میں لے رہے ہیں, دہی میں لے رہے ہیں, تو اس میں نیچرلی شوگر ہوتا ہے, تو دیر از نو نیڈ کہ ہم اس کو خود سے ایڈ کریں. ایک تو شوگر ہمیں بند کرنی ہے, پھر ہمیں کاربونیٹڈ بیوریجز بند کرنی ہے. کاربونیٹڈ بیوریجز کیوں؟ کیونکہ جو مینوپاز کے سمٹمز ہیں نا وہ بہت سویئر ہوتے ہیں, بہت سویئر ہوتے ہیں. ایٹ ٹائمز تو لوگ رول آؤٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ایسا مجھے کیوں ہو رہا ہے, مطلب میری صحت تو ٹھیک تھی, اب مجھے یہ ایشوز کیوں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اف یو وانٹ کہ آپ ان ایشوز کو اوائڈ کریں تو آپ اپنی روٹین سے کاربونیٹڈ بیوریجز نکال دیں, کلرڈ واٹرز نکال دیں. جی کلر, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کے ہارمونز اس طرح سے امبیلنس نہیں ہوں گے, ریگولیٹ کریں گے. جی ریگولیٹ کریں گے, اور آپ کو وہ سمٹمز نہیں دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ٹپیکل سمٹم ہوتے ہیں مینوپاز. اچھا, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں؟ یہ چیزیں ہائی کولیسٹرول والی چیزیں ہوتی ہیں, جو فیٹی چیزیں ہوتی ہیں, فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں, ریفائنڈ فلاور جو وائٹ جو جس کو کہتے ہیں, جی سفید آٹا, جی سفید آٹا. اور اگر ہم دیکھیں وہ جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ, ہر چیز میں وہ ہے. جی تو وہ سب چیزیں ہمیں کوئٹ کرنی ہے. ایک سمپل سی ٹپ ہے, اف یو وانٹ کہ آپ ان ایشوز کو اوائڈ کر سکیں, آپ اپنی ڈائٹ کو کلرفل رکھیں, سمپل رکھیں. بیکری آئٹمس, جی بیکری آئٹمس ڈیفینیٹلی, جب کہا ریفائنڈ فلاور تو بیکری آئٹمس وہ ساری کی ساری نکل گئی. اچھا ڈاکٹر نیکا یہ بتائے گا کہ اکثر لوگ ہیئر, نیلز اور اسکن کے جو وائٹامنز ہیں بہت کھاتے ہیں اسکن ریویجنیٹ کرنے کے لیے, اپنے نیلز کو بڑھانے کے لیے, کہتے ہیں نا کہ اپنی بیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے. اس کے کوئی سائڈ افیکٹس ہیں ود ایج آف 40؟ کیونکہ ہم اومیگا بھی لے رہے ہیں, ہم B12 بھی لے رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نا اسکن, ہیئر, نیلز بھی لے رہے ہیں, ہم اتنے وائٹامنز لے رہے ہیں, اور جو ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے تو ہم اٹھا کے بوتل لے آتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں. ایون کہ ہم کارڈ لیور آئل بھی کھاتے ہیں, تو کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اچھا, اس میں اس طرح سے سب سے پہلے تو آپ نے رول آؤٹ کروانا ہے. آپ نے کوئی بھی سپلیمنٹ لینا ہے, کوئی بھی میڈیسن لینی ہے, آپ اپنے ہیلتھ ایکسپرٹ کو وزٹ کریں. وہ پہلے تو یہ مانیٹر کرے کہ آیا آپ کو اس چیز کی ڈیفیشنسی ہے بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اگر تو ڈیفیشنسی ہے اور وہ کس لیول کی ہے, کس انٹینسٹی کی ہے, اگر وہ کوئی مائنر ڈیفیشنسی ہے اور آپ کو کوئی ایز سچ انڈرلائنگ ڈیزیز نہیں ہے, کوئی میل نیوٹریشن نہیں ہے, میل ایبزارپشن نہیں ہے, تو وہ اس ڈیفیشنسی کو آپ کے فوڈ سے کور کروانے کی کوشش کرے. لیکن اگر کوئی انڈرلائنگ ایشو ہے, مطلب میل ایبزارپشن ہے, یعنی کہ آپ کوئی پرٹیکولر فوڈ نہیں کھا سکتے, یا اگر آپ کھا رہے ہیں اس کی ایبزارپشن نہیں ہو رہی, یا کوئی ایسا ڈیزیز ہے جو اس کی ایبزارپشن کو ہنڈر کر رہا ہے, تو اس صورت میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ سپلیمنٹس کی طرف جا سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں اسکن, ہیئر, نیلز. یہ اس لیے بھی ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ چیز بڑی ہمیں چارمنگ لگتی ہے کہ ہم بیوٹی وائز بالکل آپٹیمم لگے, تو اس وجہ سے ہم ان سپلیمنٹس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی ڈائٹ کو مینیج رکھیں نا تو آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے 40s کی. مطلب ہمارے پاس کلینکل ٹرائلز میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے ارلی 20s 30s میں اپنی ڈائٹ کو مینیج رکھا ہے, ان کی اسکن ہیلتھ بالکل بھی نہیں بتاتی کہ یہ 40s میں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 24-25 سال کی عمر میں آئیں گے, ان کی جو ایجنگ ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی ہوتی ہے, ان کی اسکن ایج بتا رہی ہوتی ہے یہ کہ یہ 40 کے اراؤنڈ. خوراک کی وجہ سے ہے, یہ یو آر وٹ یو ایٹ, مطلب آپ جو لے رہے ہیں, آپ کی باڈی, آپ کا رویہ, آپ کے ایموشنل, آپ کا سوشل بیہیویئر, یہ سب ان چیزوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے.